ہاشم کی باتیں سن کر تو میرے اوپر جیسے ایک بجلی گر پڑی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہاشم تھا جو میری ہر بات مانتا تھا، جس سے میں ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، جس کی محبت میں مجھے حرام اور حلال کی تمیز تک بھول چکی تھی، مگر وہ مجھے بھری محفل میں سب لوگوں کے سامنے اس طرح سے ذلیل کر چکا تھا کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ میں روتے ہوئے اس کے گھر سے بھاگ گئی تھی اور گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ جب اماں نے میری یہ حالت دیکھی تو وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میں تو تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ امیر زادے لڑکیوں کو صرف استعمال کرتے ہیں، ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، میں عادل کو تمہارے رشتے کے لیے ہاں کر رہی ہوں۔ اور میں خاموشی سے اماں کی باتیں سنتی رہی تھی، کیونکہ میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں عادل سے شادی کر لیتی، کیونکہ ہاشم کے ساتھ میں جس طرح سے اپنی زندگی گزار چکی تھی بلکہ برباد کر چکی تھی، اس کے بعد تو شاید ہی میرے لیے کہیں سے کسی کا بھی کوئی رشتہ آتا، کیونکہ سب مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لیے میں نے چپ چاپ امی کو عادل کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ میرا نام رملہ ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے حد سے زیادہ ان کی لاڈلی بھی تھی۔ میرا تعلق لاہور شہر کے ایک پرانے سے علاقے سے تھا، جہاں ہم تینوں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ میرے ابا ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے، وہ جتنا بھی کما کر لاتے ہمارے لیے پورا مہینہ آسانی سے گزر جاتا تھا۔ بچپن سے ہی ابا نے میری ہر خواہش اور ضد پوری کی تھی۔ وہ سچ میں ایک بادشاہ تھے جنہوں نے مجھے شہزادیوں کی طرح ہی پالا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی میری کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ نہ تو ابا کی آمدنی اتنی تھی کہ وہ میری ہر خواہش پوری کرتے، اور نہ ہی ہمارے وسائل اتنے تھے کہ میں خود کو شہزادی سمجھتی پھرتی، لیکن اس کے باوجود بھی ابا نے میرے لیے وہ سب کچھ کیا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی بھی کسی امیر زادی سے کم نہیں تھی۔ ان سے جہاں تک بھی ہو سکا تھا اس سے بڑھ کر انہوں نے مجھے ہر سہولت دی تھی، ہر طرح کا آرام دیا تھا۔ اماں تو اکثر ابا سے کہا کرتی تھیں کہ وہ اپنے بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے مجھے بگاڑ رہے تھے، مگر ابا نے ہمیشہ میرا ہی ساتھ دیا تھا۔ آخر میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اگر وہ میری فرمائشیں پوری نہ کرتے تو کس کی کرتے؟ مجھے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک مزدور کی بیٹی تھی، کیونکہ میرے ابا نے مجھے ہمیشہ اچھے کپڑے پہنائے تھے اور اچھا کھانا کھلایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے ہمیشہ اچھے اسکولوں میں تعلیم دلوائی تھی۔ میں شہر کے مہنگے مہنگے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتی تھی۔ ابا مجھے کہتے تھے کہ میرا بیٹا تو کوئی نہیں ہے، اس لیے میری بیٹی ہی بڑی ہو کر میرا بیٹا بنے گی اور میرا سہارا بنے گی، اس لیے تو وہ میری ہر خواہش اور ہر ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ اماں ہمیشہ ابا سے یہی کہتی رہتی تھی کہ ان کا بھیجا لاڈ پیار مجھے بگاڑ کر رکھ دے گا، مگر ابا اماں کو کہہ دیتے تھے کہ میں جتنا بھی کما کر لاتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے ہی تو کما کر لاتا ہوں، اور میں بھی ہمیشہ ابا کی طرف ہو جاتی تھی۔ ابا نے ہمیشہ میرا ضرورت سے بڑھ کر خیال رکھا تھا، مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں ایک مزدور کی بیٹی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی جیب سے بڑھ کر میری ضروریات پوری کی تھیں۔ میں ان سے جو بھی فرمائش کرتی تھی وہ پلک جھپکتے ہی پوری کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے پاس مہنگے مہنگے اور ہر برانڈ کے کپڑے، جوتے اور دوسری چیزیں موجود تھیں۔ میرے سب دوست یہی سمجھتے تھے کہ میرے ابا کوئی بہت امیر آدمی تھے، کیونکہ مجھے کہیں بھی جانا ہوتا ابا مجھے ٹیکسی میں ہی چھوڑ کر آتے۔ میرے دوستوں کو یہی لگتا تھا کہ میرے ابا امیر آدمی تھے، اس لیے تو میں اس ٹیکسی میں سفر کرتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنے دوستوں کو کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ٹیکسی میرے ابا کی تھی، بلکہ ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی کہ میں ایک لوکل ٹیکسی پر سفر کرتی ہوں۔ میں نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ٹیکسی چلانے والے میرے ابا تھے، بلکہ میں نے تو اپنے دوستوں کو بتا رکھا تھا کہ میرے ابا ایک بہت بڑا بزنس چلاتے تھے، اور ان کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا تھا کہ وہ مجھے گاڑی میں چھوڑنے کے لیے اپنا کام چھوڑ کر آتے، اس لیے انہوں نے مجھے ایک ٹیکسی ہی لگوا دی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو کبھی بھی اپنے ابا کے بارے میں نہیں بتایا تھا، بلکہ اگر کبھی گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خرچہ کم پڑنے لگتا تو اماں اکثر ابا کو کہتی کہ وہ میری خواہشات اور ضرورتوں پر اتنے بھی زیادہ پیسے مت لگائیں، کیونکہ ہم غریب تھے اور غریب ہی رہیں گے۔ بھلا ایک ٹیکسی سے ابا کتنا کما سکتے تھے؟ لیکن ابا نے ہمیشہ میری ہی خواہشات کو ترجیح دی تھی۔ ابا مجھے پڑھا لکھا کر کامیاب بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے شروع سے ہی اچھے اور مہنگے اسکولوں کالجوں میں تعلیم دلوائی تھی، اور پھر شہر کی سب سے اچھی یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن لے کر دیا تھا۔ میرے ایڈمیشن کی فیس بھی بہت زیادہ تھی، جو نہ جانے ابا نے کیسے پوری کی تھی، جبکہ اماں ہمیشہ کی طرح ابا کو کہتی ہی رہ گئی تھی کہ وہ مجھے اس یونیورسٹی میں داخل کروائیں جہاں کی فیس وہ دے سکتے تھے، جہاں کی اخراجات وہ برداشت کر سکتے تھے۔ لیکن ابا نے میرے حوالے سے کبھی بھی اماں کی ایسی کوئی بات نہیں مانی تھی، بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ میرے لیے اگر ان کو ساری ساری رات بھی ٹیکسی چلانا پڑے گی تو وہ چلائیں گے، اور مجھے بہت اچھی تعلیم دلوائیں گے،
کیونکہ وہ خود تو پڑھ لکھ نہیں سکے تھے لیکن مجھے تو پڑھا ہی سکتے تھے۔ ان کو تو شوق تھا کہ میں پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بنوں اور ان کا نام روشن کروں۔ مجھے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی اور میں ان کی خواہش بھی پورا کرنا چاہتی تھی، مگر ایک بات ہمیشہ مجھے بری لگتی تھی کہ میرے ابا ٹیکسی کیوں چلاتے تھے۔ ان کا ٹیکسی چلانا میرے لیے بہت بڑی شرمندگی کا باعث بنتا تھا، اور میں نے تو اپنے سب دوستوں کو یہی بتا رکھا تھا کہ میرے ابا ایک بہت بڑا بزنس کرتے تھے اور ہر وقت آفس میں ہی مصروف ہوتے تھے۔ بھلا میں اپنے دوستوں کو یہ کیسے بتا سکتی تھی کہ جس ٹیکسی میں آتی تھی وہ ٹیکسی میرے ابا ہی چلاتے تھے؟ یہ تو میرے لیے بہت بڑی شرمندگی تھی، اس لیے میں نے اپنی پہچان اپنے دوستوں سے ہمیشہ چھپا کر رکھی تھی۔ میرے اماں نے بھی گھر میں ہی لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے تاکہ گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں، اور مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ میرے اماں اور ابا وہ معمولی کام کرتے تھے جن کے لیے مجھے ہر ایک کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا تھا۔ اپنے سب دوستوں کو میں نے یہی بتا رکھا تھا کہ میرے ابا سارا دن آفس میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ میری اماں ایک سوشل ورکر ہیں جو سارا دن طرح طرح کی پارٹیوں میں ہی مصروف رہتی تھی۔ جس گھر میں رہتی تھی وہ گھر تو بہت چھوٹا سا تھا، لیکن میں نے اپنے دوستوں کو یہی بتایا تھا کہ میرا گھر بہت بڑا ہے جہاں پر بے تحاشا ملازم تھے، کیونکہ میرے ابا مجھ سے پیار کرتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ میں کوئی کام کروں، اس لیے انہوں نے مجھے گھر پر بہت سے ملازم رکھ کر دیے ہیں۔ میرے رہن سہن سے کبھی کسی کو بھی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں ایک غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ میں نے اپنے ابا کو کبھی بھی اپنے ساتھ یونیورسٹی میں آنے نہیں دیا تھا، بلکہ اگر وہ مجھے یونیورسٹی کے باہر اتارتے اور میرے سر پر پیار دینے کی کوشش کرتے تو میں ان کو نظر انداز کر کے جلدی سے اس ٹیکسی سے اتر جاتی۔ اگر میرے دوستوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ جس ٹیکسی سے میں آتی جاتی تھی وہ ٹیکسی میرے ابا کی تھی تو میری ان سب کے درمیان میں بھلا کیا عزت رہ جاتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ابا کا لاڈ پیار میرے لیے بڑھتا ہی جا رہا تھا، جبکہ اماں چاہتی تھی کہ میں اب اس آرٹیفیشل زندگی سے نکل کر گھر کے کام کاج بھی کر لیا کروں، کیونکہ شروع سے ہی اماں گھر کے سارے کام اکیلی کرتی آئی تھی اور ان کی اتنی عمر ہو گئی تھی کہ وہ سارے کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ گھر کے کاموں میں ان کی مدد کیا کروں، لیکن مجھے ہمیشہ گھر کے کام کرنا سخت ناپسند رہا تھا۔ اس سے تو میرے ہاتھ خراب ہوتے تھے، میرے ہاتھوں کی سکن خراب ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے اماں کے ساتھ گھر کے کام کبھی بھی نہیں کیے تھے، اور ابا بھی اماں کو کہتے تھے کہ وہ ان کی بیٹی سے کام مت کروایا کریں، بلکہ انہوں نے تو اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح پالا تھا، پھر بھلا وہ ایک شہزادی سے گھر کے کام کرنے کے لیے کیوں کہتی؟ اماں کہتی تھی کہ لڑکیاں جتنی مرضی پڑھ لکھ جائیں، جتنی مرضی امیر ہو جائیں، جہاں مرضی چلی جائیں، گھر کے کام تو ان کو خود ہی کرنا پڑتے ہیں، تو پھر آخر کل کو ان کو میری شادی بھی تو کرنا ہی تھی، جہاں پر جا کر مجھے اپنے سارے کام خود ہی کرنے پڑتے۔ لیکن اماں کی بات سن کر ابا کہتے کہ میں نے اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح پالا ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسی جگہ کروں جہاں جا کر اس کو اپنے سارے کام خود ہی کرنے پڑیں، بلکہ میں اس کو کسی بہت اونچے گھر میں بیاہوں گا جہاں پر اس کو کوئی بھی کام خود سے نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس کے آگے پیچھے ملازموں کی ایک بڑی فوج موجود ہوگی۔ میں تو اس کے لیے کسی شہزادے کا رشتہ ڈھونڈوں گا، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح پالا ہے اور آگے جا کر بھی اس کو کسی شہزادے کے حوالے ہی کروں گا۔ اماں ہمیشہ ابا کی باتیں سن کر چڑ جاتی تھی۔ انہوں نے ابا کو بہت منع کیا تھا کہ وہ میری ہر خواہش اور ضد پوری مت کیا کریں، یہ نہ ہو بعد میں ان کو پچھتانا پڑے، اور ابا اماں کی باتیں سن کر مسکرا دیا کرتے۔ وقت پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ ابا کے لاڈ پیار نے مجھے سچ میں بہت بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں تو کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی، جو میرا دل کرتا تھا میں ویسے ہی کرتی تھی۔ تبھی میری ملاقات یونیورسٹی میں ایک لڑکے سے ہوئی جس کا نام ہاشم تھا۔ وہ یونیورسٹی کا سب سے امیر لڑکا تھا۔ میری تو ویسے بھی شروع سے ہی لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ دوستی رہی تھی، کیونکہ ابا نے مجھے کبھی بھی کسی کام سے منع نہیں کیا تھا۔ دیکھنے سے ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے میں بہت امیر گھر کی لڑکی تھی، اس لیے ہاشم کے ساتھ دوستی کرنا زیادہ مشکل نہیں رہا تھا۔ یونیورسٹی میں میری ہر امیر لڑکی کے ساتھ دوستی تھی۔ غریب لڑکیاں تو جیسے مجھے بہت بری لگتی تھی، کیونکہ غریب لڑکی کو اپنی ہر خوشی اور خواہش پوری کرنے کے لیے ترسنا پڑتا تھا، جبکہ امیروں کے پاس تو سب کچھ موجود ہوتا تھا جس سے وہ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے تھے۔ میری نظر میں دنیا کے سب سے خوش قسمت امیر لوگ ہی تو تھے جن کے پاس ڈھیر سارا پیسہ تھا، اس لیے میں بھی چاہتی تھی کہ میری شادی بھی کسی امیر لڑکے سے ہو جس کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو۔ میں جانتی تھی کہ ابا نے بچپن سے ہی میری ہر خواہش ضرورت کا خیال رکھا تھا، انہوں نے بہت محنت کی تھی تاکہ میری ہر ضرورت پوری کر سکے، مگر انہوں نے کس طرح سے مشکل وقت گزار کر میرے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے۔ اکٹھے بھی کہاں کیے تھے، وہ تو ساتھ ساتھ خرچ ہو جاتے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے، ان سے جتنا ہو سکتا تھا اس سے بڑھ کر میرے لیے مہنگی مہنگی چیزیں لاتے تھے۔
مجھے مہنگے مہنگے اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم دلوائی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ میرے پاس اتنی دولت ہو جائے کہ مجھے چھوٹی چھوٹی چیز اور چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، کیونکہ میں جب بھی اپنی کسی ضرورت کا ذکر ابا سے کرتی تو اماں ہمیشہ ابا کو منع کر دیتی تھی کہ وہ مجھے اس قدر مت بگاڑے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے پاس اتنی دولت ہو جائے کہ اماں بھی کچھ نہ کہہ سکے۔ اور ایک دن میری ملاقات ہاشم سے ہوئی تھی۔ وہ لڑکا یونیورسٹی کا سب سے خوبصورت اور امیر لڑکا تھا، جو ہر روز ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی آتا تھا۔ اس کے پاس ہر وہ چیز موجود تھی جو میں اپنی زندگی کے لیے چاہتی تھی۔ میں اس کو روز یونیورسٹی میں آتا دیکھتی، اس کے پاس مہنگا موبائل دیکھتی۔ اس کا لائف سٹائل مجھے بہت متاثر کرتا تھا، اور میں اس کو دیکھ کر حسرت سے یہی سوچتی تھی کہ کاش میں بھی ہاشم کی جتنی امیر ہوتی، اس کی طرح ہی بڑی سی گاڑی میں یونیورسٹی آتی، میرے ہاتھ میں بھی اسی طرح مہنگا موبائل ہوتا، اور میرا جو دل چاہتا میں اپنی دولت کے ساتھ کر سکتی۔ لیکن میرے ابا تو ایک معمولی سے ٹیکسی ڈرائیور تھے۔ تب مجھے اپنے ابا سے ایک عجیب سی نفرت محسوس ہونے لگی تھی کہ کاش وہ اتنے امیر ہوتے تو میرے پاس بھی وہ سب موجود ہوتا جو ہاشم کے پاس تھا۔ اب تو مجھے ان کی ٹیکسی میں آنا بھی بہت برا لگنے لگا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے پاس بھی ہاشم کی طرح اپنی ہی گاڑی ہوتی، جس پر میرا جب دل چاہتا میں جہاں مرضی آ جا سکتی، مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہوتا۔ یہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرے ماں باپ نے کبھی مجھے کسی بات سے نہیں روکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں چاہتی تھی کہ مجھ پر حکم چلانے والا کوئی نہ ہوتا، بلکہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی، کیونکہ اماں ہر دوسری بات پر تو مجھے روک ٹوک کرتی تھی، جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہاشم جیسے لڑکے کے ساتھ شادی ضرور کروں گی، تاکہ اپنی زندگی میں ہر وہ چیز حاصل کر سکوں جس کے لیے آج تک میں نے صرف حسرت ہی کی تھی۔ ہاشم امیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت آزاد خیال لڑکا بھی تھا۔ اس نے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ اس کی دوستی بھی جن جن لڑکیوں کے ساتھ تھی وہ سب بھی ہاشم کی طرح ہی امیر تھیں، جن کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہاشم اور میرا شوق ایک جیسا ہی تھا، امیر لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کا۔ اس لیے میں بھی ہاشم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے لگی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ جیسے میں بھی بہت امیر ہوں، کیونکہ میرا لائف سٹائل دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کی بیٹی تھی۔ اس لیے ہم دونوں کی دوستی بہت جلد ہو گئی تھی۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ہاشم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکوں۔ میں اس کو زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتی تھی۔ جب میری ہاشم کے ساتھ بات چیت ہونا شروع ہو گئی تھی تب میں ہاشم سے اس کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھنے لگی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے گھر میں اور کون کون تھا، اس کے اماں ابا کیا کرتے تھے، اور بھی بہت کچھ۔ غرض کہ میں اس کے بارے میں ہر وہ بات جاننا چاہتی تھی جس کا فائدہ اٹھا کر میں اس کے قریب ہو سکتی، اور مجھے یہ جان کر بہت زیادہ اچھا لگا تھا کہ ہاشم بھی میری طرح اپنے اماں ابا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے ابا کا ایک بہت بڑا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، اور اس کی اماں ایک فیشن ڈیزائنر تھی جو کپڑوں کی ایک بوتیک میں کام کرتی تھی۔ ہاشم کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد میرے دل میں خواہش پیدا ہونے لگی تھی کہ کاش جیسی زندگی ہاشم گزار رہا تھا ویسی زندگی میری ہوتی، میرے ابا کا بھی بہت بڑا بزنس ہوتا، اور میری اماں بھی ایک فیشن ڈیزائنر ہوتی جو میرے لیے طرح طرح کے ڈیزائن والے مہنگے مہنگے کپڑے بناتی، جن کو پہن کر میں ہر جگہ فخر سے سر اٹھا کر چل سکتی۔ مگر یہ سب کچھ جاننے کے بعد مجھے اپنے ہی پہناوے پر شرمندگی ہونے لگتی تھی۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ میں مہنگے سے مہنگا کپڑا پہنتی تھی، میرے ابا نے مجھے ہر چیز بہت اچھی لے کر دی تھی، مگر مجھے خواہش ہونے لگی تھی کہ میرے پاس جو کچھ تھا کاش میرے پاس اس سے بڑھ کر ہوتا۔ جن چیزوں پر میں بچپن سے ہی خوش ہوتی آئی تھی وہ اب مجھے بری لگنے لگی تھی، کیونکہ میری زندگی میں ہاشم جو آ چکا تھا اس کے پاس ہر چیز مجھ سے زیادہ بہتر تھی۔ حالانکہ ہاشم نے مجھ سے اس بارے میں کبھی بھی کچھ نہیں کہا تھا، لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے پاس جو بھی چیزیں تھیں وہ میرے لیے کافی نہیں تھیں۔ مجھے تو شروع سے ہی اپنے ابا سے بہت محبت تھی، مگر آہستہ آہستہ یہ محبت ایک عجیب چڑچڑے پن میں بدلنے لگی تھی۔ میں اپنے اماں ابا سے بلا وجہ ناراض رہنے لگی تھی۔ ابا حیران تھے کہ وہ تو میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے، میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، اس کے باوجود بھی میں ان سے ناراض رہنے لگی تھی۔ لیکن اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ میں امیر ہونا چاہتی تھی، جو کہ ابا کے ایک معمولی سے ٹیکسی چلانے سے یا اماں کے وہ چند کپڑے سلائی کرنے سے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے بھی ہاشم کی طرح ہی ایک بڑی ساری گاڑی چاہیے تھی جس کو میں خود چلا کر جہاں جانا چاہتی جا سکتی تھی۔ اب مجھے ابا کی ٹیکسی میں بیٹھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، جبکہ ابا اپنا ہر کام چھوڑ کر مجھے اس ٹیکسی میں بٹھا کر جہاں ضرورت ہوتی تھی لے جاتے تھے۔ میں ان کو جہاں بھی کہتی تھی وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر پہلے میری بات مانتے، لیکن اب میرے لیے وہ ٹیکسی ہی ایک شرمندگی کا باعث بن گئی تھی۔ جب سے میں نے ہاشم کو بڑی گاڑی میں آتے جاتے دیکھا تھا میری بھی خواہش تھی کہ میرے پاس ایک بڑی سی گاڑی ہوتی جس میں میرا جب دل چاہتا میں جہاں مرضی آ جا سکتی،
اور میں نے ابا سے ایک نئی ضد کرنا شروع کر دی تھی کہ وہ مجھے میری اپنی گاڑی لے کر دیں۔ ابا میری بات سن کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ بھلا مجھے گاڑی کی کیا ضرورت تھی، ان کے پاس ٹیکسی ہے تو صحیح، جہاں مجھے جانا ہوتا وہ مجھے لے کر جا سکتے تھے۔ لیکن میں نے ابا سے کہہ دیا تھا کہ وہ ایک ٹیکسی تھی اور مجھے اپنی ذاتی گاڑی چاہیے تھی۔ زندگی میں پہلی بار ابا میری فرمائش سن کر تھوڑا سا گھبرا گئے تھے۔ ان کو لگنے لگا تھا کہ شاید اماں ٹھیک ہی کہتی تھیں، ان کو میری ہر خواہش اور بے جا ضرورتوں کو پورا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب تو دیر ہو چکی تھی، میں بھلا ایک ضد کرتی تو اس سے اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ میں بھی ابا سے ناراض رہی تھی کہ وہ کچھ بھی کریں مجھے اپنی گاڑی لے کر دیں۔ ابا کو یہ فکر ستانے لگی تھی کہ وہ میری اس خواہش کو کیسے پورا کریں گے۔ تبھی اماں ابا کو مشورہ دینے لگی تھی کہ میری تعلیم مکمل ہو رہی تھی، کیوں نہ وہ میرے لیے کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دیتے۔ اور ابا نے اماں کی اس بات سے اتفاق کیا تھا اور مجھے کہنے لگے تھے کہ بیٹا میں تمہاری شادی ایک ایسے لڑکے سے کروں گا جس کے پاس اپنی گاڑی موجود ہو اور وہ تمہیں میری طرح ہی خوش رکھ سکے، وہ تمہیں زندگی میں ہر وہ چیز دے سکے جو میں نہیں دے سکا تھا۔ ابا کی بات سن کر میں حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی کہ میں نے تو ان سے صرف ایک گاڑی کی ہی فرمائش کی تھی، جس کو سننے کے بعد وہ میری شادی کے بارے میں سوچنے لگ گئے تھے۔ اگر میں ان سے کوئی فرمائش کر ہی بیٹھی تھی تو کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ میری شادی ہی کر دیتے؟ کیا وہ خود میری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے تھے؟ تو اب مجھے زندگی میں احساس کمتری محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا، اور مجھے پہلی بار اپنی غربت سے اتنی نفرت ہونے لگی تھی کہ ہم اتنے غریب کیوں تھے کہ ابا میری ذرا سی خواہش پوری نہیں کر سکتے تھے۔ ایک گاڑی ہی تو تھی جو میں نے ان سے مانگی تھی، اور ان کے ذہن میں میری شادی کا ہی خیال آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی اگر شادی کروں گی تو ہاشم جیسے ہی کسی لڑکے سے کروں گی، تاکہ مجھے ساری زندگی اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترسنا نہ پڑتا۔ دھیرے دھیرے میری اور ہاشم کی دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ تو میری ٹائپ کا لڑکا ہی تھا۔ وہ مجھے بھی پسند کرنے لگا تھا، کیونکہ میں بھی خود کو امیر ہی ظاہر کرتی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میرا بیک گراؤنڈ کیسا تھا، میرے لیے یہی کافی تھا کہ میں ایک لڑکی تھی، اور وہ بھی بے حد خوبصورت، کیونکہ لڑکے تو صرف لڑکیوں کے حسن پر ہی مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور ایک حسن ہی تو تھا جس کی دولت سے میں مالا مال تھی، اور ہاشم خود بخود میری طرف آنے لگا تھا۔ مجھے بھی ہاشم کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگتا تھا، وہ بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پوری کرنا جیسے اس نے خود پر فرض ہی کر لیا تھا۔ ہم دونوں ہر جگہ ہی ساتھ ساتھ رہنے لگے تھے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میں اس کو اتنی توجہ دوں کہ وہ باقی سب لڑکیوں کو بھول جائے اور صرف میرا ہی ہو کر رہ جائے۔ میں چاہتی تھی کہ ہماری دوستی کسی رشتہ داری میں بدل جائے، اس لیے میں ہاشم سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگی تھی۔ میں اس کو اپنی دل فریب باتوں میں بہلا سکتی تھی، کیونکہ میں ایک لڑکی تھی، اور مجھ میں یہ ہنر پایا جاتا تھا کہ میں ایک لڑکے کو بہت آسانی سے اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ میں نے ہاشم کو پانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز تک کھو دی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری دنیا ہاشم سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھی۔ میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی، مجھے صرف اس کا ایک اشارہ چاہیے ہوتا تھا اور میں اس کا ہر حکم مان لیتی تھی۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ہاشم بھی میری محبت میں گرفتار ہو جائے اور وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں باقی لڑکیوں کو ہاشم کے ذہن سے نکالنے سے بہت حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ لڑکوں کو لڑکیوں سے دوستی کر کے آخر چاہیے ہی کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس سب کچھ تو تھا ہی، پھر اس کو دوسری لڑکیوں کی طرف جانے کی ضرورت کیوں تھی؟ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں سارا وقت ہاشم کو ہی دیا کروں، اس لیے میں گھر آ کر بھی ہر وقت اس کے ساتھ ہی باتیں کرتی رہتی، اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھتی، اس کے شوق کے متعلق پوچھتی رہتی، اور ہاشم بھی آہستہ آہستہ میری طرف متوجہ ہونے لگا تھا۔ بالآخر ہماری دوستی محبت میں بدل ہی چکی تھی۔ میں ہاشم کو ٹوٹ کر چاہنے لگی تھی اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی، مگر مجھ میں ابھی تک یہ ہمت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ میں اس کو اپنی حقیقت کے بارے میں بتا سکتی۔ میں اس کو یہ بتا سکتی کہ میں جو نظر آتی تھی میں وہ نہیں تھی۔ وہ مجھے ایک امیر لڑکی سمجھتا تھا، کیونکہ میرا لائف سٹائل دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک غریب مزدور باپ کی بیٹی تھی۔ لیکن میں بہت ہمت جمع کرنے کے باوجود بھی اس کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ میں امیر نہیں تھی، بلکہ میرا باپ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ اس لیے میں نے اس کو حقیقت سے دور رکھا تھا جب تک وہ مجھ سے شادی نہ کر لیتا۔ میں اس کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ہاشم مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے مجھے اس پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ مجھے جو بھی کہتا تھا میں کر لیتی تھی، کیونکہ وہ بھی تو میری ہر بات مانتا تھا۔ وہ مجھ پر دل کھول کر پیسے خرچ کرتا تھا، میری ہر ضرورت اور فرمائش اور ہر شوق کو پورا کرتا تھا۔ اس وقت میں یہ بھول چکی تھی کہ میرے ابا بھی تو بچپن سے ہی میرے ہر شوق کو پورا کرتے آئے تھے۔ اس وقت مجھے ہاشم کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔
میں اس کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکی تھی کہ مجھے ہاشم کے لیے حلال کیا تھا اور حرام کیا تھا بالکل بھی معلوم نہ تھا۔ ہم دونوں شہر کے ہر بڑے ہوٹل اور ہر بڑے ریسٹورنٹ میں بہت بار ڈیٹ کر چکے تھے، اور میں اس کے ساتھ جب بھی کہیں باہر جاتی تو وہ مجھے مہنگے مہنگے تحفے ضرور دیتا۔ میں ہاشم کا دھیان باقی لڑکیوں سے ہٹانے میں بہت حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ پہلے تو ہاشم پھر بھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ تھوڑی بہت بات کر لیتا تھا، ان کے ساتھ ڈیٹ پر چلا جاتا تھا، مگر جب سے میں نے اس کو زیادہ اہمیت دینا شروع کی تھی، اس نے بھی دوسری لڑکیوں کو بھولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھی اپنا زیادہ تر وقت میرے ساتھ ہی گزارنے لگا تھا۔ مجھے ہاشم کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میں ہر وقت اس کے ہی خیالوں میں گم رہتی۔ 2 سے 3 بار ہاشم مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر بھی لے گیا تھا۔ میں تو اس کا گھر دیکھ کر بھی حیران رہ گئی تھی۔ ویسا گھر تو صرف میں نے اپنے خوابوں میں دیکھا تھا۔ ہاشم تو سچ میں میرے خوابوں کا شہزادہ تھا، جس کے بارے میں ابا ہمیشہ سے کہتے آئے تھے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ایک شہزادہ ڈھونڈوں گا۔ مجھے لگتا تھا کہ ہاشم ہی وہ شہزادہ تھا جس کو میں نے اپنے لیے ڈھونڈ لیا تھا، بس اب ہاشم کا تعارف کروانا باقی رہ گیا تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ بہت جلد اس سے شادی کے بارے میں پوچھوں گی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے شادی ضرور کر لے گا، کیونکہ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور میری ہر بات مانتا تھا۔ وہ بھلا میری کسی بات سے انکار کیوں کر سکتا تھا؟ اس لیے میں نے اس کے بارے میں اماں کو بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک دن جب میں یونیورسٹی سے تھکی ہاری گھر واپس آئی تو اماں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ بے تحاشا خوش تھیں، مگر مجھے ان کی خوشی کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ان کو اتنا خوش تو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تبھی اماں مجھے کہنے لگیں کہ بڑی خالہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں۔ میں اماں کی بات پر حیران رہ گئی تھی کہ بڑی خالہ کے آنے پر اماں اتنی خوش کیوں تھیں؟ وہ تو پہلے بھی کئی بار ہمارے گھر آتی تھی، مگر اس دن سے پہلے میں نے اماں کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تب میں اماں سے پوچھنے لگی کہ آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ خالہ کے آنے پر اس قدر خوش تھی اور مجھے چومتی ہی جا رہی تھی۔ تب اماں نے مجھے وہ بات بتائی جس کے لیے میں بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اماں کہنے لگی کہ خالہ اپنے بیٹے عادل کا رشتہ میرے لیے لے کر آ رہی ہیں۔ میں اماں کی بات سن کر ایک دم سکتے میں آ گئی تھی، کیونکہ عادل تو ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا۔ بھلا اس کی تنخواہ میں وہ شہزادیوں والی زندگی کیسے گزار سکتی تھی جس کا خواب میں بچپن سے دیکھتی آئی تھی؟ مگر اماں کی خوشی دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے ان کو عادل کا رشتہ میرے لیے بہت پسند آیا تھا۔ میں نے ایک دم سے اماں کے ہاتھوں سے خود کو چھڑایا اور کہنے لگی کہ میں عادل سے شادی نہیں کروں گی۔ اماں میری بات پر کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں اور پھر کہنے لگی کہ عادل تو بہت اچھا لڑکا ہے، اس کی نوکری بھی بہت اچھی ہے۔ اور میں اماں کی باتیں سن کر ہنسنے لگی کہ وہ بے شک اچھا لڑکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس کی نوکری اس کے لیے کافی ہوگی۔ وہ اپنی نوکری سے جتنے پیسے کما کر لاتا ہے ان سے وہ میری خواہشیں پوری نہیں کر سکتا، اس لیے میں عادل کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ بلکہ ابا تو ہمیشہ سے کہتے ہیں نا کہ میں کسی شہزادے سے شادی کروں گی، اور میں آپ کو آج یہی بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے۔ میں آپ کو آج ہاشم کے بارے میں ہی بتانے والی تھی، اس لیے آپ خالہ کو آنے سے منع کر دیں، کیونکہ میں عادل سے بالکل بھی شادی نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے پر اداسی آ گئی تھی، مگر وہ میری ہر ضد بچپن سے مانتی آئی تھیں، اس لیے ان کو میری یہ ضد بھی ماننی ہی پڑی تھی، کیونکہ اماں نے عادل کے رشتے کے لیے پہلے بات نہیں کی تھی۔ اس لیے انہوں نے خالہ کو بہانہ بنا دیا تھا کہ وہ میرا رشتہ پہلے ہی کہیں طے کر چکی تھیں، اس لیے وہ عادل کے ساتھ میرا رشتہ طے نہیں کر سکتی تھی۔ ابا شام کو گھر آئے تو ابا کو بھی اماں نے ہاشم کے بارے میں بتایا۔ ابا مجھ سے پوچھنے لگے کہ وہ کیسا لڑکا ہے، اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں اور وہ خود کیا کام کرتا ہے۔ تب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں ابا کو کیا بتاتی، کیونکہ میں ہاشم کے ساتھ اتنی دیر سے تھی، اس کے ساتھ ہر طرح کی بات کرتی تھی، مگر میں نے کبھی بھی اس سے اس کے ماں باپ یا اس کے کام کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ ابا کی بات سن کر میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش کھڑی رہ گئی اور پھر کہنے لگی کہ ابا یہ سب باتیں آپ ہاشم سے مل کر خود ہی پوچھ لیں، کیونکہ مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں اس سے اس طرح کی باتیں کروں۔ اصل میں اندر ہی اندر سے میں شرمندہ ہو رہی تھی کہ میں نے ہاشم سے یہ سب کیوں نہیں پوچھا تھا۔ مجھے تو ہاشم کو دیکھ کر خیال ہی نہیں رہتا تھا، اس کو دیکھ کر تو جیسے میں ہر بات ہی بھول جاتی تھی۔ اس لیے میں نے یہ ذمہ داری ابا کے اوپر ہی ڈال دی تھی کہ وہ اس بارے میں ہاشم سے خود ہی پوچھ لیں، اور ابا نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے مجھے ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ہاشم سے میری ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں سیدھا اس کے گھر پر ہی پہنچ گئی، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ گھر پر اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ ہاشم نے اپنے کسی ارادے کے بارے میں مجھے نہ بتایا ہو، تو پھر یہ پارٹی اچانک کیوں ہو رہی تھی اور ہاشم نے اس کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں ہاشم سے پوچھنے کے لیے اس کی طرف بڑھی اور مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی کہ آخر اس نے یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو ہاشم نے پیار سے میرے گلے میں باہیں ڈالی اور مجھے کہنے لگا کہ وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر میں وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئی۔
میں ہاشم کے سامنے نادم ہونے لگی اور تب میں نے اس سے وہ بات پوچھ لی جو شاید مجھے اس سے نہیں پوچھنی چاہیے تھی۔ میں نے ہاشم سے پوچھا کہ کیا وہ مجھ سے شادی کرے گا؟ میرے اماں ابا اس سے ملنا چاہتے تھے۔ میں سوچ چکی تھی کہ جب ہاشم میرے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر دے گا تب میں اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی کہ وہ مجھے جتنی امیر سمجھتا تھا میں اتنی امیر نہیں تھی۔ مگر وہ میری شادی کی بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم میری اچھی دوست ہو، بہت اچھی دوست، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی ہی کر لوں۔ تمہارے جیسی لڑکیاں شادی کے لیے تو نہیں ہوتی، تمہاری جیسی لڑکیاں تو صرف وقت گزارے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ ہاشم کی بات سن کر مجھے ایک دھچکا لگا تھا۔ وہ میرے سے کیسی باتیں کر رہا تھا؟ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، وہ تو میری ہر بات مانتا تھا، پھر آخر اس کو کیا ہو گیا تھا جو وہ اس طرح سے سب کے سامنے مجھے باتیں سنا رہا تھا؟ مجھے لگا کہ شاید ہاشم میری کسی بات پر ناراض ہے، مگر وہ ناراض تو بالکل بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے ہاشم کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں تمہارا انتظار کر سکتی ہوں۔ مگر ہاشم نے ایک جھٹکے سے مجھے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیسی لڑکی ہو، تم ایک غریب باپ کی بیٹی ہو، جبکہ باہر امیر ہونے کا ڈرامہ کرتی پھرتی ہو۔ اگر میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، ہر خواہش پوری کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم سے شادی بھی کر لوں گا۔ میں تو تمہاری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال اس لیے رکھتا آیا ہوں تاکہ تمہارے پاس ہر وہ چیز موجود ہو جس کا تم خواب دیکھتی ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ مجھے تو تمہارے بارے میں ہر وہ بات معلوم ہے جو تم مجھ سے چھپاتی آئی ہو۔ میں نے تو صرف اس لیے ہی ان باتوں کا ذکر نہیں کیا تھا تاکہ ہماری دوستی خراب نہ ہو، مگر تم کیا سمجھ بیٹھی تھی کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ میں تم جیسی لڑکیوں کو صرف خوش رکھ سکتا ہوں، جہاں تک ہو سکے تم لوگوں کی خواہشیں پوری کر سکتا ہوں، مگر میری زندگی میں تم جیسی لڑکیوں کی بالکل بھی کوئی جگہ نہیں ہے جو اندر سے کچھ ہوتی ہیں اور باہر سے کچھ ظاہر کرتی ہیں۔ ہاشم کی باتیں سن کر تو میرے اوپر جیسے ایک بجلی گر پڑی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہاشم تھا جو میری ہر بات مانتا تھا، جس سے میں ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، جس کی محبت میں مجھے حرام اور حلال کی تمیز تک بھول چکی تھی۔ مگر وہ مجھے بھری محفل میں سب لوگوں کے سامنے اس طرح سے ذلیل کر چکا تھا کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ میں روتے ہوئے اس کے گھر سے بھاگ آئی تھی اور گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ جب اماں نے میری یہ حالت دیکھی تو وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں تو تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ امیر زادے لڑکیوں کو صرف استعمال کرتے ہیں۔ ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، میں عادل کو تمہارے رشتے کے لیے ہاں کر رہی ہوں۔ اور میں خاموشی سے اماں کی باتیں سنتی رہی تھی، کیونکہ میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں عادل سے شادی کر لیتی، کیونکہ ہاشم کے ساتھ میں جس طرح سے اپنی زندگی گزار چکی تھی بلکہ برباد کر چکی تھی، اس کے بعد تو شاید ہی میرے لیے کہیں سے کسی کا بھی رشتہ آتا، کیونکہ سب مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لیے میں نے چپ چاپ امی کو عادل کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ عادل کے ساتھ میرا رشتہ جھٹ پٹ طے ہو گیا تھا، جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا تھا، کیونکہ میں زیادہ ہنگامہ نہیں چاہتی تھی۔ جو کچھ ہاشم میرے ساتھ کر چکا تھا اس کے بعد سے تو جیسے میرا دل کرتا تھا کہ میں خود کو مار ہی لوں، اس لیے امی مجھے جیسا کہتی میں ویسا ہی کرتی گئی، اور ایک دن میں رخصت ہو کر عادل کے گھر چلی گئی۔ میں دلہن بنی عادل کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی جب وہ کمرے میں آیا اور آ کر میرے قریب بیٹھ گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں نظر اٹھا کر عادل کی طرف دیکھ سکتی، کیونکہ میں نے تو ہمیشہ سے ہاشم کے بارے میں سوچا تھا اور تقدیر نے مجھے عادل سے لا ملایا تھا۔ تبھی عادل نے مجھے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ مجھے لگا کہ شاید مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھ کر میں تڑپ اٹھی تھی۔ آخر وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا تو اس نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے حامی ہی کیوں بھری تھی؟ تبھی عادل نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارے اور ہاشم کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ تم اپنی عزت کو نیلام کرتی پھرو گی اور کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہوگا؟ مجھے تمہارے اور ہاشم کے بارے میں پل پل کی خبر رہتی تھی۔ میں نے بہت بار کوشش کی تھی کہ تمہارے ابا کو ہاشم کے بارے میں بتا سکوں، مگر تمہارے ابا کو تم پر بہت اندھا یقین تھا، انہوں نے میری بات پر یقین ہی نہیں کیا تھا۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں خود تم سے شادی کر کے تمہارے ذریعے تمہیں بتا دوں کہ آخر دولت میں ایسا کیا رکھا ہے جو مجھ میں نہیں رکھا تھا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا تھا؟ بچپن سے میں تمہیں بہت پسند کرتا تھا، مگر تم نے کبھی ایک نظر بھی مڑ کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ مگر اب تم دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ اپنے ہر ظلم اور زیادتی کا بدلہ کس طرح لوں گا۔ عادل کے ساتھ میری شادی ہو چکی تھی اور وہ مجھے سب کے سامنے بے انتہا پیار بھی کرتا تھا، مگر تنہائی میں وہ مجھ سے اپنے ہر اس ظلم کا بدلہ لیتا تھا جو میں بچپن سے اس کے ساتھ کرتی آئی تھی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ عادل مجھ سے پیار کرتا تھا۔ میں صرف اتنا جانتی تھی کہ بچپن سے وہ میرے پاس آنے کی کوشش ضرور کرتا تھا،
لیکن میں نے کبھی اس کو گھاس تک نہیں ڈالی تھی، کیونکہ وہ ایک غریب گھر کا لڑکا تھا اور غریب لوگوں سے مجھے شروع سے ہی نفرت تھی۔ میں تو بچپن سے ہی اپنے لیے کسی شہزادے کے خواب دیکھتی آئی تھی جو مجھے ہاشم کی صورت میں پورے ہوتے دکھائی دے رہے تھے، اس لیے عادل تو میرے ذہن سے ہی نکل چکا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ قسمت مجھے لا کر عادل کے سامنے ہی بٹھا دے گی۔ عادل دنیا کے سامنے ایک بہت اچھا شوہر ضرور تھا، لیکن تنہائی میں وہ میرے ہر فکرے کو میرے ہی منہ پر مار دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اور مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ دنیا میں دولت کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے، جن میں ایک مخلص رشتہ سب سے پہلے آتا ہے۔ کاش میں دولت کے پیچھے اتنی اندھی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں نے عادل کی محبت کو پہلے ہی محسوس کر لیا ہوتا تو آج میں اس کے ساتھ اپنی خوشیوں بھری ایک زندگی گزار رہی ہوتی جو میں ہاشم کے ساتھ برباد کر چکی تھی۔